کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی جنگ بھی ہو سکتی ہے جہاں 12,000 کا ایک بہت بڑا لشکر اپنی ہی طاقت پر غرور کی وجہ سے تقریباً ہار جائے؟ یہ کہانی ہے غزوہ حنین کی، فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جہاں ایمان نے تعداد پر اور قیادت نے افراتفری پر فتح حاصل کی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس دن آخر ہوا کیا تھا۔ 12,000 یہ کوئی معمولی تعداد نہیں تھی۔ اس وقت تک اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر کبھی اکٹھا ہی نہیں ہوا تھا۔ 12,000 سپاہیوں کا یہ سمندر ایک ایسی ناقابل شکست طاقت کا احساس دلا رہا تھا، اور ہاں، کچھ دلوں میں یہ خیال بھی آنے لگا تھا کہ بھئی آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ لیکن کیا صرف تعداد میں زیادہ ہونا ہی کافی ہوتا ہے؟ تاریخ تو کچھ اور ہی بتاتی ہے نا؟ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ تعداد ہی جیت کی ضمانت تھی، یا پھر کامیابی کا پیمانہ کچھ بالکل الگ ہونے والا تھا؟ تو اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، فتح مکہ کے فوراً بعد کے ماحول میں۔ ایک ایسی عظیم فتح جس نے اصل میں ایک نئے خطرے کو جنم دے دیا تھا۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کا اثر بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اب جو آس پاس کے بڑے اور طاقتور قبائل تھے، خاص طور پر حوازن اور ثقیف، انہیں لگا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس نئی طاقت کو روکنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے، ایک فیصلہ کن جنگ۔ اور بس اسی طرح حنین کے میدان کی طرف تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چلیں اب سیدھا چلتے ہیں حنین کی تنگ وادی میں، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا میدان جنگ جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت یعنی ان کی تعداد ہی ان کی کمزوری بننے والی تھی۔ یہاں نا دو بالکل مختلف منظر تھے۔ ایک طرف تو مسلمان تھے، اپنے 12,000 کے لشکر کے بھروسے پر پورے اعتماد کے ساتھ وادی میں اتر رہے تھے، اور دوسری طرف دشمن کے تیر انداز گھاٹیوں میں چھپے بیٹھے تھے، بالکل خاموش، ایک ایسے اچانک حملے کے انتظار میں جو پل بھر میں جنگ کا پاسا پلٹنے والا تھا۔ اور پھر حملہ ہو گیا، اچانک ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ فوج جو ابھی کچھ دیر پہلے تک ناقابل شکست لگ رہی تھی نا، اس میں ایسی بھگدڑ مچی کہ پوچھے مت۔ اتنی شدید افراتفری تھی کہ شروع میں ہی پوری فوج کا نظام درہم برہم ہو گیا، اور لگنے لگا کہ بس اب تو شکست یقینی ہے۔ لیکن عین اس وقت جب افراتفری اپنے عروج پر تھی، جب سب کچھ ختم ہوتا دکھ رہا تھا، تاریخ کا رخ ایک شخصیت کی ثابت قدمی کی وجہ سے بدل گیا۔ سوچئے اس شدید افراتفری میں جب بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ایک پہاڑ کی طرح، ایک چٹان کی طرح مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صبر، یہ استقامت بھاگتی ہوئی فوج کے لیے امید کی کرن بن گئی، ایک ایسی اینکر پوائنٹ جہاں سب واپس آ سکتے تھے۔ اور بس اس ایک عمل نے نا سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر قائم ہیں، تو ان کی ہمت واپس آ گئی۔ وہ پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہونا شروع ہوئے، اور پھر جو شکست کا خوف تھا نا، وہ فتح کے عزم میں بدل گیا، اور یہیں سے ایک منظم، ایک بھرپور جوابی حملے کا آغاز ہوا۔ اور یہ جو جوابی حملہ تھا نا، اس نے جنگ کو افراتفری سے نکال کر سیدھا فتح کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ مسلمانوں کا جوابی حملہ اتنا شدید اور اتنا منظم تھا کہ اس بار دشمن کے پیر اکھڑ گئے۔ وہ فوج جو گھات لگا کر بیٹھی تھی، اب خود میدان چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، اور نتیجہ ایک واضح، ایک مکمل فتح۔ تو اس طرح جو جنگ لگ بھگ ہاری جا چکی تھی، وہ ایک شاندار جیت میں تبدیل ہو گئی۔ دشمن بری طرح سے ہار گیا، اور اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو تاریخ کے سب سے بڑے مال غنیمت میں سے ایک حاصل ہوا۔ لیکن پتہ ہے، اس جنگ سے ملنے والا سب سے بڑا خزانہ وہ مال نہیں تھا، بلکہ وہ سبق تھے، وہ اسباق جو آج بھی ہمارے لیے راستہ روشن کرتے ہیں۔ اور اس جنگ کا سب سے بنیادی سبق یہی ہے، شروع میں افراتفری کیوں پھیلی؟ کیونکہ کچھ مسلمانوں کو اپنے 12,000 کے عدد پر ناز ہو گیا تھا۔ لیکن جیت کب ملی؟ جیت تب ملی جب یہ بھروسہ تعداد سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کی مدد پر مرکوز ہو گیا۔ تو غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اپنی طاقت پر غرور ہار کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ مشکل وقت میں ایک لیڈر کی استقامت پوری بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے۔
اور سب سے اہم بات، یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی کا انحصار مادی وسائل پر نہیں